اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130، سیکشن نمبر 16، یعنی رکوع نمبر 16۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اللہ پاک یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ وَمَن، من کا مطلب ہے اور کون ہے، ہو۔ یرغب کا مطلب ہے جو پھر جائے، پلٹ جائے۔ تو کون ہے جو پلٹ جائے؟ ملت ابراہیم سے، یعنی کہ ملت ابراہیم کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے مڑ جائے، پھر جائے؟ اللہ، سوائے اس کے، یعنی اللہ بول رہا ہے اس کے بارے میں کہ سوائے اس کے من صفیہ نفسہ، وہ جو صفیہ نفسہ ہے، یعنی کہ صفیہ کا مطلب ہے بے وقوف، وہ جو بے وقوف ہے خود اپنے آپ میں، نفسہ یعنی وہ خود ہمسیلف، وہ خود بے وقوف ایک نمبر کا، یعنی کہ جو بھی بے وقوف ہے وہی ہے جو ابراہیم کے دین سے پلٹ جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، تو وَلَقَدْ اور یقیناً، استفینا، استفا یعنی مصطفیٰ، نام اسی سے، چوزن، استفینا ہم نے چوز کیا ہے ان کو، ہو ان کے لیے آتا ہے، اور مصطفیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ بھی وہی ہے، دا چوزن ون۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو چوز کیا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے کہ نا ورڈ جب آتا ہے استفیناہو، ہم نے ان کو چوز کیا، ہم نے ان کو پسند فرمایا ہے اس دنیا کے اندر بھی، یعنی اللہ نے۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہی ہے، یعنی وہی نہیں ہے مطلب صرف وہی نہیں ہے، لیکن وہ ہوں گے، کیونکہ اور بھی سب رسول، اور بھی نبی، اور بھی صحابہ کرام، وہ سب بھی ہیں جو لائن سے سب ہے پورے کے پورے اپنے اپنے درجات میں۔ تو اللہ کہتا وَإِنَّهُ، اور وہ ہوں گے، فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً صالحین میں، یقیناً، لا جب لگ گیا تو سرٹینٹی کا لا ہے وہ، اور من یعنی کہ فرام، امنگ، تو اور وہ ہوں گے صالحین میں سے آخرت میں بھی۔ اللہ نے اس کی یہ بات کی گارنٹی دیا ہے ہم کو قرآن میں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا پسند کیا، ان کی قربانیاں، پھر اتنی ینگ ایج میں ایک مورتی بنانے والوں کے گھر میں پیدا ہونے والی، اور پتہ چلا کہ وہ سب کے ایک دم خلاف ہے، بت پرستی، شرک، سب سے ستارہ پرستی، پلانٹس کی جو پرستش کرتے ہیں، چاند، سورج۔ تو سوچ لو کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ایسے وقت میں پیدا ہو کے بھی خود کو انہوں نے دور کیا، اللہ کے لیے انہوں نے سب چھوڑ دیا، اپنا گھر بار، اپنا وہ شہر جس میں وہ بچپن سے جوان ہوئے، وہ تمام اپنے رشتہ دار، ماں باپ، سب کو چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے ان کی کیسی کیسی آزمائش کی، کیسی کیسی آزمائش کی، اور وہ اس میں پار اترے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھو کہ اللہ کے لیے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ، میں تیری محبت میں ہوں، اور مجھے مطلب تیری ہی بندگی کرنی ہے، لیکن جیسی آزمائش آئے گی تو وہ بندہ یا تو ہار جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جو آزمائش میں ہم کو پار اترنا،
یہ بہت بڑی مشکل کی بات ہے. اس لیے اللہ سے ہم کو مدد اور دعا مانگنی ہی چاہیے کہ اللہ ہم کو تو آزما مت اور اللہ ہم کو تو پار اتار دے. آمین. And who turns away from the religion of Ibrahim but such as debase their souls with folly. اور کون ہے یعنی جو پلٹ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے کہ جو خود اپنی ہی نفسوں کو یعنی کہ مطلب ڈاؤن کرتے ہیں گناہ اور غلطیوں سے. Him we chose and rendered pure in this world, and he will be in the hereafter in the ranks of the righteous. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ. اس کے لیے استفا جو ورڈ ہے چوز بیکاز آف پیورٹی. اللہ نے ان کو پسند کیا ان کی پیورٹی کی وجہ سے. ان کے اندر نجاست اور گندگی جسمانی کی بات نہیں بلکہ جو بتوں کی ہوتی ہے جو گندی نجاست بولی جاتی ہے وہ سب نہیں تھی ان میں. چوز بیکاز آف پیورٹی, چوز اینڈ پیوریفائڈ. پھر پسند کیا اللہ نے اور ان کو اور پیوریفائی کیا. It is the same root from which المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے is derived. One of the titles of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 131. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اذ قال له جب کہا اس سے ربہ اس کے رب نے. اذ قال له تو جب کہا اس سے ربہ اس کے رب نے. تو جب کہا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسلم کہ سبمٹ مطلب کیا ہے اسلم کہ مطلب اللہ کی ول کے آگے جھک جاؤ, دے دو اپنا آپ اللہ کو. تو اللہ نے جب ان سے یہ کہا کہ اسلم, انہوں نے جواب دیا قال اسلمت. اسلمت جب تو ورڈ آتا ہے تو یعنی میں نے سبمٹ کیا. جیسی اللہ نے کہا انہوں نے فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو دے دیا تیری مرضی پہ یا اللہ. یعنی کہ انہوں نے ان کے الفاظ میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا لے رب العالمین, رب العالمین کے لیے یعنی جو تمام عالموں کا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا, دیکھ بھال کرنے والا, مطلب جو گروتھ ہماری ہے اس کو بھی کرنے والا. کہ ہمارا جسم کے ساتھ ہماری عقل بھی تو بڑھتی ہے نا, کہ عقل چھوٹی رہ جائے جسم بڑھ جائے تو بھی بندہ کیا رہ جائے گا, اور اگر عقل بڑی ہو گئی اور جسم چھوٹا رہ گیا تو بھی کیا. یعنی اللہ جو ہر طرح سے ہمارا پالن ہار ہے, رب ہے ہمارا. تو ان کا یہ جواب ہے قال اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو دے دیا تیری رضا پہ یا اللہ کہ تو پالنہار ہے, رب ہے تمام عالموں کا. یہ ان کا جواب تھا فوراً. Behold, his Lord said to him, submit thy will to me. He said, I submit my will to the Lord and cherisher of the universe. تمام عالموں کے رب. آیت نمبر 132. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب یہاں پر آیت نمبر 132 کے اندر
وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، وصا وصیت سے انجوائن کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعنی وَيَعْقُوب یا بنیا، اے میرے بیٹوں، ان اللہ یعنی یقیناً اللہ، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. فلا تموتن، تو دیکھو مرنا مت، تموتن مرنا مت، الا وانتم مسلمون، تو مت مرنا ایسی حالت میں مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم نے اسلام کا مطلب یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اسلم، یعنی کہ تم نے سبمٹ کیا ہے اللہ کو. تو مت مرنا اس حال میں کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے رب کو سبمٹ کیا ہو، سبمیشن تمہارا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اسی حالت میں مرنا، مطلب یہ یعنی کہ موت جب آئے تو ایسا نہ ہو کہ تم کہیں کچھ اور کر رہے ہو، کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی شرک. اور شرک تو بہت ساری انواع ہے شرک کی، بہت سارے ٹائپس. اس کے اندر یہ مت سمجھو کہ جو دولت کا بھی، دولت پرستی جو ہے وہ بھی شرک ہے، کہ بندہ جو ہے وہ دولت کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جب لکشمی پوجا جو ہوتی وہ کیا ہے، لکشمی کی پوجا، یعنی مطلب دولت کی پوجا، تاکہ اس کو خوش کرو تو بہت ساری دولت آئے گی. تو ایسے ہی اگر مسلمان نے سامنے لکشمی کی مورتی نہ بھی رکھی ہو تو کیا ہوا، دولت کی پوجا اگر وہ کر رہے تو وہی بات ہو گئی نا، ان کا پورا ایمان دولت پہ ہے. تو اب کیا ہوئے گا، وہ شرک، بہت بڑا شرک ہے وہ بھی. لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا یہی ہے کہ اگر بتوں کو سامنے رکھ کے پوجا کی جائے بس وہی ایک شرک ہے. جبکہ شرک تو تمہاری اپنی خواہشات کے پیچھے تم اس کی بھی پیروی کر رہے ہو، اگر اپنی ہی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ میری یہ خواہش مجھے یہ پورا کرنا، میری یہ خواہش مجھے یہ پورا کرنا، یہ بھی اگر کر رہے ہو تو تم شرک کر رہے ہو. اللہ کے کہنے کے سامنے اگر تمہارے ماں باپ یا تمہارے بھائی بہن یا تمہاری شوہر یا بیوی یا اولاد، کوئی بھی اللہ نے جو بولا اس کے حکم کے اگینسٹ کوئی بات بول رہے ہیں اور تم مان رہے ہو، وہ بھی شرک ہے، کفر ہے بلکہ. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم سبمٹ اللہ کو کیے بغیر مت مرنا، مسلمون کی حالت میں مرنا، اسلام کی حالت میں، یعنی تمہاری ہر چیز جو ہے وہ تم نے برابر، تمہارا سبمیشن جو ہے وہ صحیح اللہ کی طرف ہے، اسی حالت میں مرنا. اسی لیے تو ہے کہ بھئی سب سے پہلے مسلمان ہی تو بننا سب سے مشکل ہے. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی ہر مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے مطلب خط چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی کو ہی چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے، وہی تو مسلم ہے. اس کے اوپر پھر درجات ہے کہ پھر وہ مومن ہے، پھر وہ متقین ہے، اور پھر وہ محسنین ہے سب سے ٹاپ پہ. لیکن پہلے مسلم تو بنو، وہیں آ کے ساری اپنی خواہشات آ جاتی ہے، اپنی مرضی آ جاتی ہے، پھر کون سی چاہتیں دل میں ہے وہ آ جاتی ہے. کوئی شوہر کے مطلب اشاروں پہ ناچ رہا ہوتا ہے تو کوئی بیوی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہوتا ہے، تو کوئی اولاد کے آگے ناچ رہا ہوتا ہے. تو تم پہلے مسلم تو بنو. کوئی دولت کے آگے ناچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سارا تانڈو نرتیہ جو ہے وہ دولت کے آس پاس گول گھوم رہا ہے. وہ
And Ibrahim enjoined upon his sons, and so did Yaqub alayhi salam. O my sons, Allah has chosen the faith for you, then die not except in the state of submission. Submission to Allah.